to victory! तलवारों की गूंज खत्म हुई तो एक नया चैलेंज सामने आया। किले फतह करना आसान है, इसे चलाना मुश्किल। हम देखेंगे औरहान कैसे हुकूमत करता है इन ईसाइयों पर। एक तुर्क सरदार बना, बाज़ंतीनी शहंशाह का दामाद। हमारे शहंशाह ने अपनी बेटी को एक तुर्क सरदार से ब्याह दिया। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अनातोलिया की तकमील और फिर यूरोप का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। लेकिन किस गम ने इस अजीम सुल्तान की कमर तोड़ दी? और कौन था वो शहजादा जिसे कज़ाकों से चढ़वाने के लिए तावान देना पड़ा? अब तावान देना ही पड़ेगा, वरना वो मेरे शहजादे को मार देंगे। तो आइए देखते हैं फातेह से मामारे सल्तनत तक का ये सफ़र। बूरसा, निकिया और निकोमीदिया की फतह के बाद मगरबी अनातोलिया में बाज़ंतीनी हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि एक मुल्क को तलवार से फ़तह करना आसान होता है, लेकिन उस पर कामयाबी से हुकूमत करने के लिए इंसाफ, हिकमत अमली और बसीरत की ज़रूरत पेश आती है। ओरहान गाज़ी के सामने भी अब यही अजीम चैलेंज था। इन्हें मफतूहा इलाकों में एक मुकम्मल और मौसर रियासती निज़ाम नाफिज करना था जिससे आवाम के दिल जीते जा सकें, और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया। आज हम जानेंगे कैसे ओरहान गाज़ी ने अपनी रियासत में एक मुनज़्ज़म निज़ाम नाफिज किया और अदल का बोलबाला किया। ओरहान ने सफारतकारी और ज़हानत से काम लेते हुए करासी ओगलों की अहम रियासत को बग़ैर किसी बड़ी जंग के उस्मानी सल्तनत में कैसे शामिल किया? क्या वजह थी कि बाज़ंतीनी शहंशाह ने अपने हरीफ ओरहान को दामाद बनाने का फ़ैसला किया, और इस सियासी शादी के क्या नताइज बरामद हुए? और सबसे अहम, कैसे ओरहान के बेटे ने यूरोप में उस्मानियों के लिए पहला मुस्तकिल दरवाज़ा खोल दिया? तो आइए देखते हैं कि ओरहान गाज़ी ने कैसे एक फातेह से एक अजीम मामारे सल्तनत तक का सफ़र तय किया। बूरसा, निकिया और निकोमीदिया ये शहर तो फतह हो गए, लेकिन अब असल जंग थी अवाम के दिल जीतने की। ओरहान गाज़ी की हिकमत अमली सिर्फ फ़ौजी नहीं थी, बल्कि वो सियासी और समाजी भी थी। याद रखें, कोई भी सल्तनत भूख और प्यास के साए में तो परवान चढ़ सकती है, मगर अदल के बगैर कोई सल्तनत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इसी फ़लसफ़े पर अमल करते हुए ओरहान ने फ़ौरी तौर पर एक मजबूत इंतज़ामी ढांचा कायम किया। सबसे ज़्यादा ज़ोर अदल पर दिया गया। सबसे पहले जगह जगह काजी यानी जज मुकर्रर किए गए ताकि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करें और इंसाफ को यकीनी बनाएं। उन्होंने एक मुनज़्ज़म टैक्स का निज़ाम नाफिज किया जिसने राया पर जुल्म कम किया और सल्तनत की आमदनी को मुस्तहकम किया। नतीजा ये हुआ कि मकामी लोगों ने उस्मानी हुक्मरानी को बाज़ंतीनियों से बेहतर मुतबादिल समझा। इंसाफ तो यहाँ है, पादरियों और लॉर्ड से बेहतर इन तुर्क हुक्मरानों का कानून है। तमाम मफ्तूहा इलाकों में इस्लामी तहज़ीब का रंग बखेरने के लिए बूरसा और निकिया जैसे शहरों में बड़े मदारस यानी तालीमी अदारे कायम किए गए। ये सिर्फ मजहबी तालीम नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा रियासती निज़ाम का हिस्सा था। इस मकसद के लिए ओरहान ने मुल्क भर के उलमा को दरबार में बुलाया, उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें तालीम की ज़िम्मेदारियाँ सौंपीं, जिससे सल्तनत में एक मजबूत इल्मी माहौल पैदा हुआ। इन तमाम इक़दामात ने ये यकीनी बनाया कि जहाँ उस्मानी तलवार पहुँची वहाँ कानून और अमन भी पहुँचा, और यही वजह थी कि सल्तनत की जड़ें मजबूत होती गईं। अब जबकि अंदरूनी निज़ाम मुस्तहकम हो चुका था, ओरहान की नज़रें एक नए हदफ पर थीं, अनातोलिया की जगराफियाई तकमील।
ان کی نگاہیں بحر ایجین کے ساحل پر واقع ایک اہم ترک بیلی کاراسی پر تھیں۔ آئیے جانتے ہیں کاراسی اوغلو عثمانی سلطنت کا حصہ کیسے بنا۔ یہ ترک ریاست مغربی اناطولیہ میں بحر ایجین کے ساحل پر واقع تھی اور عثمانیوں کے لیے جغرافیائی اور عسکری لحاظ سے یہ ایک قیمتی ٹکڑا تھا۔ 1345 عیسوی کے آس پاس اورحان غازی نے اسے سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن اورحان نے اس بار تلوار نہیں بلکہ سفارتکاری اور موقع پرستی کا استعمال کیا۔ اس وقت کراسی کے حکمران خاندان میں شدید خانہ جنگی اور تنازعات عروج پر تھے۔ بزرگ حکمران کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے تخت کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ہم اورحان کو پیسہ دے دیں گے مگر اپنے بھائی کو حکمران نہیں بننے دیں گے، اس سے بہتر ہے عثمان کا بیٹا حکومت کرے۔ اورحان غازی نے نہایت ذہانت کے ساتھ اس تنازع میں مداخلت کی۔ انہوں نے ایک کمزور دڑے کو فوجی مدد فراہم کی جس نے کراسی کے خاندان کو اندر سے مزید کھوکھلا کر دیا۔ بہت سے کراسی سرداروں نے محسوس کیا کہ عثمانی قیادت میں رہنا زیادہ محفوظ ہے، چونکہ کراسی کی فوجی طاقت آپسی لڑائیوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اورحان کو کوئی بڑی جنگ لڑنی نہیں پڑی۔ حکمرانی طبقے اور فوج کا ایک بڑا حصہ رضاکارانہ طور پر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ کراسی کے اہم فوجی رہنما ایسی بیگ اور ان کے بیٹے حاجی البیگ کو عثمانی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ یہی حاجی البیگ بعد میں یورپ کی فتوحات میں ہیرو ثابت ہوئے۔ کراسی کی شمولیت نے عثمانیوں کے لیے مستقبل کی توسیع کے 3 دروازے کھولے۔ بندرما اور بالی کیسر جیسے ساحلی علاقوں پر قبضہ ہوتے ہی عثمانیوں کو پہلی بار سمندر تک براہ راست رسائی ملی۔ اس سے کراسی کا بحری بیڑا اور تجربہ کار ملاح بھی عثمانیوں کے ہاتھ آ گئے، جس نے عثمانیوں کو ایک بحری طاقت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ کراسی کی شمولیت نے عثمانیوں کو درہ دانیال کے بالکل قریب لا کھڑا کیا۔ اس مقام سے بحری راستے سے یورپی سرزمین یعنی رومیلی میں داخل ہونا بہت آسان ہو چکا تھا۔ یہ اگلے اہم ہدف گیلی پولی کی فتح کے لیے ایک لازمی شرط تھی۔ اس اقدام نے مغربی اناطولیہ میں عثمانی سرحدوں کو یکجا اور محفوظ کر دیا، جس سے سلطنت ایک مکمل اور ٹھوس جغرافیائی شکل اختیار کر گئی۔ اس فتح نے اورحان غازی کی یہ حکمت عملی ثابت کر دی کہ وہ صرف تلوار کے بل پر نہیں بلکہ ذہانت، سفارتکاری اور سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے بھی سلطنت کو وسعت دینے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے۔ کراسی کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اورحان غازی کی طاقت اب بحیرہ مرمرہ کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے تیزی سے زوال پذیر ہو رہی تھی۔ اورحان غازی نے اس کمزوری کو اپنے لیے ایک سنہری موقع بنا لیا۔ قسطنطینیہ میں شہنشاہ جان کانتاکوزینوس ششم اپنے حریفوں کے خلاف شدید خانہ جنگی میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے فوری طور پر فوجی امداد کی ضرورت تھی۔ اگر اورحان مدد نہیں کرے گا تو یہ گدی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دشمن سے دوستی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کانتاکوزینوس نے اپنے سب سے بڑے حریف کو شکست دینے کے لیے اورحان غازی سے اتحاد کیا۔ عثمانی فوج نے بازنطینی سرزمین میں داخل ہو کر شہنشاہ کے حریفوں کو شکست دی اور اسے تخت پر مستحکم کیا۔ اس فوجی امداد کے بدلے شہنشاہ نے اورحان کو نہ صرف مالی ادائیگی کی بلکہ ایک ایسا سیاسی تحفہ بھی دیا جس نے عثمانیوں کے وقار میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ 1346 عیسوی میں اس اتحاد کو پائیدار بنانے کے لیے شہنشاہ جان کانتاکوزینوس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورحان غازی سے کر دی۔ یہ ایک ایسی سیاسی شادی تھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہمارے شہنشاہ نے اپنی بیٹی کو ایک ترک سردار سے بیاہ دیا، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ یہ شادی اس بات کا ثبوت تھی کہ عثمانیوں کی حیثیت ایک معمولی قبائلی سردار سے بڑھ کر
عظیم سلطنت کے بادشاہ کی ہو چکی تھی، اورحان غازی اب قسطنطینیہ کے اہم سیاسی معاملات میں براہ راست مداخلت کا حق رکھتے تھے۔ اس سیاسی شادی کے نتیجے میں اورحان کو وہ موقع ملا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، یورپی سرزمین یعنی رومیلی میں داخلہ۔ اورحان کے بیٹے سلیمان پاشا، جو کراسی کے تجربہ کار ملاحوں کے ساتھ کام کر چکے تھے، اب عثمانی فوج کے سب سے بڑے جرنیل بن چکے تھے۔ انہوں نے یورپ میں قدم رکھنے کا ایک منفرد منصوبہ بنایا۔ بازنطینی خانہ جنگی میں مدد کے عوض عثمانیوں کو یورپ میں ایک فوجی اڈا ملا، جس سے ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی۔ لیکن فیصلہ کن موڑ 1354 عیسوی میں آیا۔ گیلیپولی، جو درہ دانیال کے کنارے ایک مضبوط اور کلیدی قلعہ تھا، ایک شدید زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے نے قلعے کی مضبوط دیواروں کو زمین بوس کر دیا۔ سلیمان پاشا نے اس قدرتی موقع کو ضائع نہیں کیا۔ وہ فوری طور پر اپنی فوج اور بحری بیڑے کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئے اور تباہ شدہ گیلیپولی پر قبضہ کر لیا۔ گیلیپولی کی فتح عثمانیوں کا یورپ میں پہلا مستقل اور بڑا قدم تھا۔ اس فتح نے عثمانیوں کو ایک دو براعظمی طاقت بنا دیا اور یورپ میں فتوحات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ گیلیپولی کی فتح نے عثمانیوں کو ایک نئی بلندی عطا کی، مگر اسی دوران اورحان غازی کی زندگی کا سفر آہستہ آہستہ اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا تھا۔ آخر وہ کون سا دکھ تھا جس نے اس عظیم سلطان کو توڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد تخت سلطنت کا وارث کون بنا؟ آئیے اورحان غازی کے زندگی کے آخری برسوں کا احوال جانتے ہیں۔ گیلیپولی کی فتح نے اورحان غازی کو تو دنیا کا سب سے خوش قسمت فاتح بنا دیا تھا، لیکن قدرت نے اس خوشی کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہنے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی عظیم توسیع کا معمار اورحان غازی کا سب سے بہادر اور کامیاب بیٹا سلیمان پاشا، جو اپنی فتوحات کی وجہ سے عثمانیوں میں کافی مقبول تھے، 1357 عیسوی میں ایک غیر متوقع اور انتہائی افسوسناک حادثے کا شکار ہوئے۔ وہ اناطولیہ میں شکار کے دوران اپنے گھوڑے سے گر گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ خبر اورحان غازی پر بجلی بن کر گری۔ سلیمان پاشا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ یورپ میں فتوحات کا معمار اور اورحان کا جانشین تھا۔ اس عظیم صدمے نے سلطان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ سلیمان کی موت نے اورحان کو شدید غم میں مبتلا کر دیا اور ان کی حکومتی دلچسپی ماند پڑ گئی۔ سلیمان پاشا کو گیلیپولی کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے، جو یورپ میں عثمانیوں کے پہلے قدم کی یادگار ہے۔ غم کی اس حالت میں ایک اور بڑا المیہ پیش آیا۔ اورحان کی بازنطینی بیوی تھیوڈورا کے بیٹے شہزادہ حلیل کو سمندری قزاقوں نے اغوا کر لیا۔ اس اغوا کاری کے پیچھے ایک بڑا سیاسی کھیل تھا۔ اورحان کو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے بڑے پیمانے پر تاوان ادا کرنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں انہیں اپنے سابقہ حریف بازنطینی شہنشاہ جان پنجم کی مدد لینی پڑی، جس نے تاوان کی ادائیگی میں ثالثی کی۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح اس عظیم سلطان کی زندگی کے آخری سال جنگوں کی بجائے ذاتی صدموں اور سیاسی پیچیدگیوں میں گزرے۔ اپنے بیٹے کی موت اور شہزادے کے اغوا کے غموں سے نڈال، اورحان غازی نے اپنے دوسرے بیٹے مراد کو مزید حکومتی اور فوجی ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دی۔ اورحان نے اپنی زندگی میں ہی مراد کو اپنے جانشین کے طور پر تیار کر لیا تھا، اور بالآخر یہ عظیم معمار سلطنت 1362 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اورحان غازی کو ان کے والد عثمان غازی کے پہلو میں بورسا میں دفن کیا گیا، جو شہر ان کی سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑی
जो यूरोप और एशिया पर फैली हुई थी, जिसमें यनीचरी के नाम से दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फ़ौज थी, जिसने मुराद अव्वल के लिए एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी थी जिस पर खड़े होकर उस्मानियों ने बुल्कान के ममालिक को फ़तह करना था। और हान गाज़ी सही मायनों में उस्मानी सल्तनत के हकीकी सुल्तान और मामार थे। और हान की वफ़ात के बाद मुराद अव्वल तख्त नशीन हुए। इनके सामने अब एक नया चैलेंज था, यूरोप में फतूहात का सिलसिला जारी रखना। मुराद अव्वल उस्मानियों के लिए एक ऐसा नाम है जिसने अपनी तलवार और जहानत से बल्कान के ममालिक की तारीख बदल दी। वो कौन सा मशहूर यूरोपी मार्का था जिसमें मुराद अव्वल ने ईसाई इत्तेहादी अफवाज को ऐसा फैसला कुन सबक सिखाया कि बाज़ंतीनियों की रही सही उम्मीदें भी ख़त्म हो गईं। कुस्तंतीनिया का कामयाब मुहासरा करने के बावजूद वो क्यों कुस्तंतीनिया को फ़तह नहीं कर पाया? सुल्तान मुराद अव्वल की फतूहात, उनकी ज़ाती कुर्बानी और उस्मानी सल्तनत को एक हकीकी आलमी ताकत बनाने की कहानी जानेंगे हमारी अगली किस्त में। अगर आप नहीं चाहते कि ये तारीख़ी सफ़र आपसे छूट जाए तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।